سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو چیز کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ بھی اس کی عظیم نعمت ہے۔ اپنا مقصد اور ضرورت ظاہر کرنے کے لیے ہر شخص کو گفتگو کی تقریباً ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، چونکہ معقول گفتگو دانش مندی کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں گفتگو کے آداب اور اصول مقرر ہے جن کی روشنی میں گفتگو کرنا انسانی وقار میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور بولنے والا مہذب اور خوش اخلاق تصور کیا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو ہمیشہ اچھی اور بامقصد ہونی چاہیے۔ بے مقصد اور بلا ضرورت بولنا یہ نقصان دہ ہے۔ ہمیں گفتگو درمیانی لہجے سے کرنی چاہیے، نہ زیادہ اونچی آواز میں ہو اور نہ ہی زیادہ پست آواز میں ہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز گفتگو بہت ہی پیارا تھا۔ آپ کی گفتگو میں اعتدال تھا، الفاظ سادہ اور عام فہم اور واضح ہوتے تھے جنہیں سننے والا آسانی سے سمجھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی گفتگو ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے؟ نہ زیادہ اونچی آواز میں کرنی ہے نہ زیادہ پست آواز میں کرنی ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طریقے سے گفتگو کرتے اسی سنت پر سرکار مدینہ کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اسی سنت کے مطابق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم پر سچائی لازم ہے کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ سچ بولنا گفتگو کا سب سے اہم ادب ہے۔ یعنی گفتگو کا جو سب سے اہم ادب ہی ہے وہ سچ بولنا ہے، بلکہ سچ بات کہنا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اور خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سچائی اور صدقات کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی صداقت اور سچائی کا اعتراف کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچی بات کہنے کی تاکید فرمائی اور سچائی کو ہر نیکی کا سرچشمہ اور جنت میں لے جانے والا عمل قرار دیا، اور جھوٹ سے سختی سے منع فرمایا اور اسے ہر برائی کا سرچشمہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل قرار دیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری گفتگو ہونی چاہیے وہ کس لہجے میں ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہمیں سچ ہی بولنا ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو گفتگو کا انداز تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ آپ کبھی زور سے بات نہیں کرتے۔ اس طریقے سے ہم بات کریں کہ کسی کے دل کو بھی برا نہ لگے۔ ہم اگر کسی کی اصلاح بھی کرنے جائیں، آج کل ہمارا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کی
ہماری نیت اچھی ہوتی ہے کہ ہم اصلاح کرنے جائیں، لیکن ہمارا لہجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کی اصلاح بھی کرنے جاتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی ہم اصلاح کریں وہ ہم سے بد ذہن ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کو اچھی طریقے سے سیکھنا چاہیے، اچھی طریقے سے سننا چاہیے، تاکہ ہم گفتگو اچھے طریقے سے کر سکیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے دوست اقراب سے. اس لیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی تیز آواز میں بات کر لیتے ہیں، کچھ منگا لیے کچھ کر لیے تو ہم زور سے بات کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے یا ہمارے تمام اہل و عیال سے ہمیں اس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے کہ کسی کے دل کو برا بھی نہ پہنچے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.